آپ ملے عمران خان صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتے، کیوں نہیں عام آدمی کے اس مسائل؟ لیے کہ کچرا ہے 70-72 سال کا، اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے بہت بڑی صفائی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں کم از کم کسی غلط آدمی کو نکالا جا سکتا ہے، کوئی ڈکٹیٹر آ جائے یا آج تک کوئی نکلا ہے؟ نواز شریف صاحب نکل گئے، زرداری صاحب نکل گئے، اب عمران خان صاحب آ گئے۔ چلو تو باریاں لگی ہوئی ہیں نا۔ مولانا اس کا مطلب ہے اسلامی حکومتیں جہاں جہاں قائم ہیں، پاکستان کی ہم بات کریں تو پھر مسلمان حکمران تو اپنی ذمہ داری سے بہت دور جا چکے ہیں۔ بہت دور ہے، کوئی شک نہیں، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم جمہوریت کے قابل نہیں ہیں، ہمیں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ جماعت والے دنیا کے معاملات سے ہٹا دیتے ہیں، دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے دور لے جاتے ہیں۔ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ مولانا اب تبلیغ جماعت کا اکثر ذکر بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے تبلیغ جماعت سے بھی اختلافات ہیں، اسی ایشوز پہ اختلافات ہیں کہ تبلیغ جماعت بھی اپنے اصل کام کی نہیں، طرف۔ میرا تو تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں، تبلیغ تو میری جان ہے۔ عملی طور پر تھوڑا میں پیچھے ہوں بیماری کی وجہ سے۔ تو اس لحاظ سے مولانا جو مدارس ہیں پھر وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے، اگر تعلیمی ادارے نہیں کر سکے تو سب کا یہی حال، ہمارے مدارس میں فقہ غالب آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے ملے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ باتیں سن کے یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ حکمران اگر کرنا چاہیں تو کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ میں 1992 سے مل رہا ہوں حکمرانوں سے، صرف عمران سے نہیں ملا ہوں، 1992 سے ہر حکمران سے ملا ہوں، سوائے زرداری صاحب اور بے نظیر شہید کے علاوہ سب سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہماری ایک بڑی طویل نشست جاری ہے، اس کا پہلا پارٹ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آج مولانا صاحب کے ساتھ دوسری نشست ہے جس میں مولانا سے پوچھیں گے کہ اس وقت ملک کے حالات اور اس وقت جو امت مسلمہ کو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اگر آتے ہیں، آپ کی ذات کے حوالے سے بھی بعض لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ پرائڈ آف پرفارمنس مولانا کو ملا، مولانا کے چونکہ بہت تعلقات ہیں حکمرانوں سے، ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کوئی منتخب کیا جا رہا ہے، مجھے تو لیٹر آیا تو مجھے پتہ چلا، بھلا میں حکمرانوں سے اس لیے ملتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بہت کمزور مسلمان ہوں، پر اللہ کا شکر ہے اتنا بے ضمیرہ نہیں ہوں کہ میں اپنے دین کو بیچ دوں ایک چھوٹے سے میڈل کے لیے، اور اس میڈل کی کیا حیثیت؟ ٹھیک ہے، ایک آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے تو کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے ایک عزت بھی دی، مقام بھی دیا، ایک آپ ماڈل بھی لے کے آئے کہ کاروبار کے ساتھ مدارس چلائے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اکثر دیکھا مدارس جو ہیں وہ زکوٰۃ پہ چلتے ہیں، خیرات پہ چلتے ہیں، اور وہاں جو سہولیات ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مدارس پہ ایک بڑا اعتراض ہے، کیا حکومت کو مدارس ٹیک اپ نہیں کر لینے چاہیے؟ حکومت کو، مدارس کو حکومت کے سسٹم میں آنا چاہیے، چونکہ بہت برا حال ہے، بہت برا حال۔ اس میں مدارس کے منتظمین بھی نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ایک فالوئنگ ہے وہ ٹوٹ جائے گی، یا جس کو ایک اگر دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری ایک سیاسی یا ایک ہماری مذہبی طاقت ہے، یہ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ جی میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ جی مدارس حکومت کے ساتھ مل کر چلیں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ سہولتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ فنڈ اکٹھے کر کے چلانا وہ اتنا نہیں ہوتا کہ طلبہ کو پوری سہولتیں دی جا سکیں۔ لیکن فنڈز بھی کیا بزنس کرنے کے لیے، مولانا طارق جمیل صاحب کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فنڈز اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، لیکن ایک عام مدارس فنڈز کہاں سے لائیں گے کاروبار شروع کر سکیں؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدارس والے کاروبار کریں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس والے زکوٰۃ کی بجائے ہدیہ کی دعوت دیں کہ آپ ہمیں ہمارا مدرسہ چلانے کے لیے ہدیہ دو، کہ ہم اپنے بچوں کو صاف مال کھلا سکیں تاکہ اچھی پروڈکٹ تیار ہو۔ غلط غذا، میں جب دورہ حدیث میں جہاں سے یہ بیج میرے اندر بویا گیا 1980 میں، جب میں دورہ حدیث کر رہا تھا ساہیوال میں، تو میرے استاد
اب بھی ماشاءاللہ باحیات ہیں، مولانا منیر احمد صاحب، وہ کروڑ پکا میں اب شیخ الحدیث ہیں۔ تو مسلم شریف کا سبق ان کے ذمے تھا، تو پہلا سبق پڑھانے کے لیے جب وہ تشریف لائے تو پہلا سبق ان کا یہ تھا کہ بچوں میں ایک بات کرتا ہوں کہ مدارس زکوٰۃ کے پیسے سے چلتے ہیں، تو زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے، اس سے دلوں پہ نورانیت کی بجائے غبار آتا ہے۔ تم یا تو مدرسے کی روٹی نہ کھاؤ، جو اپنا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں وہ مدرسے کی روٹی نہ کھائیں، اور اگر اپنا انتظام نہیں کر سکتے تو مدرسے کی روٹی کے پیسے ادا کریں، اور اگر پیسے بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر کثرت سے استغفار کریں کہ اس مال کی میل کچیل سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو پہلے میں رائمنڈ پڑھتا تھا، تو لاسٹ ایئر میرا سہیوال میں تھا، اس سے نیکسٹ جمعرات میں گھر آیا، اپنا باورچی لیا، سامان لیا اور واپس مدرسے گیا، اور پورا سال ہم نے اپنا کچن چلایا۔ کبھی ایک آدھ دن کے لیے وہ باورچی گاؤں آتا تو پھر مدرسے سے جب ہم روٹی لیتے تو اس کے ہم پیمنٹ کر دیتے تھے۔ تو یہ سب سے پہلے میرے اندر یہ بات میرے استاد مولانا منیر احمد صاحب نے ڈالی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے والے ہر آدمی کو یہ وسائل میسر نہیں ہے، اس میں کوئی شک، لیکن یہ تو میسر ہے کہ وہ نیچے سے اوپر آ جائیں کہ بھئی ہمیں ہدیے دو، جتنا کر سکتے ہیں۔ اس سے ہم مدرسہ چلانا چاہتے ہیں۔ ایم ٹی جے میں آپ کتنے شیئر ہولڈر ہوں گے؟ آپ اس کے پورے مالک آپ ہوں گے یا آپ نہیں نہیں نہیں، میں مالک نہیں ہوں۔ مالک مطلب میرا کچھ شیئر ہے، باقی زیادہ تو یہ کراچی کے جو بچے تھے یہ جو آپ کا شیئر ہوگا وہ ڈائریکٹلی آپ اپنے مدارس پہ خرچ کریں گے؟ جی جی انشاءاللہ یہی نیت ہے۔ ایک بریک لے لیں مولانا، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا اگر آپ پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو اس وقت آپ سب سے بڑا مسئلہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں درپیش ہے؟ بد اخلاقی، اخلاقی پستی اور سچائی، دیانتداری اور انصاف جس قوم میں ہوگا وہ قوم عزت پائے گی، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ یہ ایک پرنسپل لا ہے۔ سردی آتی ہے تو مندر میں بھی جاتی ہے اور مسجد میں بھی جاتی ہے، گرمی آتی ہے تو گردوارے میں بھی جاتی ہے اور کلیسا میں بھی جاتی ہے اور مسجد میں بھی جاتی ہے۔ یہ موسم کی طرح ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ نیگیٹو آ جائیں تو وہ معاشرہ، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ مولانا ایک بار پھر خوش آمدید۔ مولانا اگر آپ پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو اس وقت آپ سب سے بڑا مسئلہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں درپیش ہے؟ بد اخلاقی، اخلاقی پستی۔ سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی پستی ہے، جس کے جیسے آدمی بیمار ہو تو کبھی اس کو کہیں درد ہوتا ہے، کبھی کہیں درد ہوتا ہے، اصل وجہ درد نہیں ہوتا، اصل وجہ بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرہ بد اخلاقی کا بیمار ہے، تو اس کبھی سیاست میں نفرت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، کبھی مذہب میں نفرت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نفرت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، کبھی جھوٹے مقدموں میں۔ تو ہماری سب سے بڑی جو تباہی کا سبب ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے ہم نفرت پھیلاتے ہیں تو اسی کا حصہ ہے۔ اب دیکھنا، کسی نے نالوں کی فوٹو بنائی اور اوپر لگا دیا ایم ٹی جے، نیچے لکھ دیا 550 کا ایک نالا۔ ان کو یہ کرتے ہوئے ذرہ بھر احساس نہیں کہ کیا ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں۔ جہاں اس قدر پستی میں چلے جائیں، جھوٹ، دھوکہ اور ظلم جس قوم میں ہوگا وہ ذلیل ہو جائے گی، چاہے وہ تہجد گزار ہو۔ حالانکہ سب جانتے ہیں ہزار بند تو فری دیا جاتا ہے کپڑوں کے ساتھ۔ ہم بناتے ہی نہیں، ہم بناتے ہی نہیں۔
جھوٹ، دھوکہ اور ظلم جس قوم میں ہوگا وہ تباہ ہو جائے گی، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ ایمان کے بغیر ہوں۔ اور سچائی، دیانتداری اور انصاف جس قوم میں ہوگا وہ قوم عزت پائے گی، چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ یہ ایک پرنسپل لا ہے۔ سردی آتی ہے تو مندر میں بھی جاتی ہے اور مسجد میں بھی جاتی ہے، گرمی آتی ہے تو گردوارے میں بھی جاتی ہے اور کلیسا میں بھی جاتی ہے اور مسجد میں بھی جاتی ہے۔ یہ موسم کی طرح ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ نیگیٹو آ جائیں تو وہ معاشرہ، وہ قوم تباہ ہو جائے گی، اور پازیٹیو ہو جائیں سچ، دیانتداری، انصاف، تو اس معاشرے کو کوئی روک خواہ نہیں سکتا، اسلامی ہو یا خواہ چاہے غیر غیر اسلامی۔ مسلم ہو۔ اس لیے آج غیر مسلم سوسائٹیز ہم سے بہت آگے نکل ہم گئی۔ سے آگے ہے۔ تو پھر ہم ان کے خلاف جب گلے شکوے کرتے ہیں، ویسٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ پھر تو ہماری حماقت ہے، نادانی ہے۔ بجائے اس کے کہ ان کی صفات کو ہم لیتے، ان کو ہم اللہ کا پیغام سناتے پیار محبت کے ساتھ، بالکل ہی الٹی گنگا ہو گئی۔ فوری مولانا آپ کیا تجویز کرتے ہیں سوسائٹی کے لیڈرز کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، کہ وہ کیسے اس دور میں اپنا کردار ادا کریں؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے اندر بڑے عیب ہیں، سارے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ چھوڑ نہیں دوں گا، سارے نہیں چھوڑوں گا، ایک چھڑوا دیں جو چھڑوانا ہے۔ تو آپ نے کہا جھوٹ نہ بولا کرو۔ اس نے اس کو ایسا باندھا کہ سارے عیب چھوٹ گئے۔ تو میں اپنے پاکستانیوں سے کہتا ہوں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، تو چند دنوں میں دھل کے صاف ہو جائیں گے۔ پاکستانی میڈیا، بعض ہمارے علماء دین پاکستانی میڈیا کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میڈیا کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ادا کر رہا ہے، کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ نہیں، میڈیا نے میڈیا بہت بڑا ذریعہ تھا ذہن سازی کا، بہت بڑا، لیکن میڈیا نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ یہاں بھی پیسے کی دوڑ ہے اور مال بنانے کا سارا چکر ہے۔ میڈیا نے وہ کردار، پوری دنیا کے میڈیا نے وہ کردار ادا، صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا اکثر جھوٹ پر ہے، سچائی تو قریب سے بھی نہیں گزری۔ میڈیا کے اوپر جبر ہے یا ان کے ذاتی کریکٹر میں پرابلم؟ مفاد ہیں، مفادات۔ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، ایک میڈیا کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت فرمائے، میں نے کہا میڈیا سے اپنے سے جھوٹ نکال دو، کہا پھر بند ہی کرنا پڑے گا، صاف مجھے کہا کہ پھر بند ہی کرنا پڑے گا۔ تو اپنے ذاتی مفاد ہیں وہ غالب آئے ہوئے ہیں۔ قوم کی نوجوان نسل جس کے بارے میں مولانا آپ اکثر فکر مند رہتے ہیں، نوجوانوں سے آپ اپیل بھی کرتے رہتے ہیں کہ نوجوان اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لے، آپ سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان نسل میں کچھ آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے؟ بہت زیادہ مایوسی تو مسلمان کے لیے کفر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا تو سب سے پہلے ان کو پکڑتا جو مجھ سے مایوس ہیں، میری رحمت سے مایوس ہیں۔ تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ہم یہ تبلیغ کے کام میں چلتے ہیں، ایک بچہ ایک بیان سن کے پوری زندگی تبدیل کر لیتا ہے، ایک 3 دن کے لیے جاتا ہے اس کی ساری لائف چینج ہو جاتی۔ تو بہت پوٹینشل ہے، استعمال نہیں ہو رہا۔ کون ان کو ڈائریکشن دے؟ ڈائریکشن جب وہ بالغ ہو جائیں تو خود ان کے ذمہ ہے ٹھیک، کہ وہ ڈائریکشن تلاش کریں۔ آخر پڑھائی کے لیے بھی تو وہ ڈائریکشن تلاش کرتے ہیں نا، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے اسے تلاش کرنا بھی اس کے ذمہ ہے کہ وہ ڈھونڈے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ تو آپ سمجھتے ہیں پاکستانی سوسائٹی درست ہو سکتی ہے؟
بالکل. کتنی امید رکھی جائے؟ لوگ تو کہتے ہیں، کئی لوگ بہت مایوس ہیں کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہونا. دیکھیں، ٹھیک کرنا ہے اللہ کا کام، یہ نبیوں کا کام بھی نہیں ہے. نبیوں نے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 83 آدمی مسلمان. لوط علیہ السلام بڑے انبیاء میں سے ہیں، ایک آدمی نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ایک سنگل پرسن. بیوی بھی نہیں مسلمان ہوئی ان کی، بیوی بھی ایمان نہیں لائے. تو ہمارے ذمہ ہے پہنچانا اور کوشش کرنا. فروٹ لے کے آنا اللہ کا کام ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے ملکی حالات کی بھی خاص طور پہ، اور جو اس وقت ہمیں مسائل درپیش ہیں امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستانیوں کو، اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. فنڈز بھی کیا بزنس کرنے کے لیے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فنڈز اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، لیکن ایک عام مدارس فنڈز کہاں سے لائیں گے کاروبار شروع کر سکیں؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدارس والے کاروبار کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس والے زکوٰۃ کی بجائے ہدیہ کی دعوت دیں کہ آپ ہمیں ہمارا مدرسہ چلانے کے لیے ہدیہ دو، کہ ہم اپنے بچوں کو صاف مال کھلا سکیں تاکہ اچھی پروڈکٹ تیار ہو. غلط غذا، میں جب دورہ حدیث میں، جہاں سے یہ بیج میرے اندر بویا گیا 1980 میں، جب میں دورہ حدیث کر رہا تھا ساہیوال میں، تو میرے استاد اب بھی ماشاءاللہ باحیات ہیں، مولانا منیر احمد صاحب، وہ کروڑ پکا میں اب شیخ الحدیث ہیں. تو مسلم شریف کا سبق ان کے ذمے تھا. تو پہلا سبق پڑھانے کے لیے جب وہ تشریف لائے تو پہلا سبق ان کا یہ تھا کہ بچوں، میں ایک بات کرتا ہوں کہ مدارس زکوٰۃ کے پیسے سے چلتے ہیں. تو زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے، اس سے دلوں پہ نورانیت کی بجائے غبار آتا ہے. غلام، ایک بار پھر خوش آمدید. مولانا، آپ کے ایم ٹی جی کی اگر بات کی، ایم ٹی جے کی بڑی برانڈ پہ بڑا اس پہ اعتراضات بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ مولانا خود برانڈز کے مخالف رہے، کاروبار کو اس طرح سے مخالف رہے کاروبار کے، لیکن اب خود ایک برانڈ لانچ کر رہے ہیں، مہنگی بھی ہے. میں نے کب مخالفت کی ہے؟ یہ تو ایک ہوائی بات ہے کہ مولانا کاروبار کے مخالف رہے. میں کاروبار کا کیسے مخالف ہو سکتا ہوں جبکہ میرے نبی نے کاروبار کیا، تجارت کی. میرا آبائی پیشہ تو زراعت ہے. ہمیں والدین کی طرف سے، ان کو ان کے والدین کی طرف سے جو زمینیں ملی، ہمیں ان کا علم ہے، اس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں اچھے طریقے سے. اور تجارت تو نبیوں کا پیشہ ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لیکن کچھ آپ کے بیانات ہیں جس میں مہنگی چیزوں کے، یہ برانڈز کی آپ مخالفت کیا کرتے تھے. مہنگی چیزیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 5 کروڑ کی گھڑی باندھنے کا کیا جواز ہے؟ ہیں لوگوں نے باندھی ہوئی ہیں 5 کروڑ کی گھڑیاں. ٹھیک. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ فضول خرچی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تجارت سے تو میں نہیں روکتا ہوں. باقی کوئی اگر رزق حلال سے لیتا ہے، اسراف ہے، لیکن اس پہ پکڑ کوئی نہیں، اسراف ہے. لیکن کپڑے، فیشن کی چیزیں، یہ کیوں خیال آیا آپ کو کہ آپ اپنی برانڈ لانچ کریں؟ برانڈ لانچ کرنے کا خیال، یہ پچھلے سال جب یہ کرونا پھیلا تو میرے انڈر کوئی 10 مدارس ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں. تو ہم لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، اپیل کرتے ہیں. بعض مدارس کا تو پورا نیٹ ورک ہے، میرا نیٹ ورک کوئی نہیں. میں بس خود فون کر کے چند ایک دوستوں کو کہہ دیا تو ہمارا سال گزر جاتا تھا. لیکن میرے دل میں خلش ہوتی تھی کہ میں کیوں زکوٰۃ مانگتا ہوں. زکوٰۃ مال کی میل ہے. اور ہم ایف ایکس میں بھی اگر پتہ چلے یہ پیٹرول صحیح نہیں تو آگے چلے جاتے ہیں. معمولی سی گاڑی ہے، اس سے بھی نیچے آ جائیں
تو موٹر سائیکل جو چائنا کا ہے اس میں بھی اگر پتہ چلے کہ یہاں کا پیٹرول ٹھیک نہیں تو وہاں دا یار اگاں چلیے. تو طالب علم دین وہ کائنات کا افضل ترین فرد ہے، افضل ترین. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس کے اندر گندا پیٹرول ڈالیں، مال کی میل ڈالیں تو پھر اس سے ڈیلیوری کی توقع کیا رکھیں گے؟ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مدارس میں بھی کوئی ڈیلیوری نہیں. ڈیلیوری کہاں سے آئے گی؟ وہ تو گندا تیل ہے، وہ کھڑکڑ کھڑکڑ کرتا ہے. تو یہ مجھے خلش رہتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا نظام بنا دے کہ مدرسہ میں زکوٰۃ کے بغیر چلاؤں، اپنے وسائل کے ساتھ چلیں. اپنے وسائل کے ساتھ. تو چونکہ سارے ماحول میں یہ بات تھی نہیں، لہذا سوچ آتی تھی پھر وہ مدھم پڑ جاتی تھی. جب کورونا کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے اور زکوٰۃ دینے والے لینے والے بن گئے تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ بھئی اب میں کسی کو فون نہیں کروں گا زکوٰۃ کے لیے. مدرسہ چلتا ہے تو چلاؤ اور نہیں چلتا تو بند کر دو، لیکن میں اب کسی کو نہیں کہوں گا کہ زکوٰۃ دو. تو فزیکلی پھر میں نے کہنا چھوڑ دیا. اللہ اپنے غیب سے کوئی نہ کوئی نظام چلاتا رہا، تھوڑا بہت چلتا رہا. تو پھر پچھلے سال 27 رمضان کو یہیں لان میں بیٹھے تھے تو یہ بچے جو کراچی سے آئے ہوئے تھے یہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بات ہوئی کہ کوئی مدرسے کی اپنی آمدنی کا نظام ہونا چاہیے. میں 60 سال 60 پلس ہوں، اب میں نے کاروبار کرنا ہے. یہ عمر تو آدمی کہتا ہوں مسلح سنبھالو، میں نے اس عمر میں کاروبار، مجھے پہلے ہی اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک اور چیز میں کھپاؤں. تو انہوں نے کہا جی کوئی برانڈ بناتے ہیں، یہ سارے تاجر بچے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی برانڈ بناتے ہیں. وہاں سے یہ بات چلی. میں نے کہا بھئی اس کی جو اس میں جو میرا حصہ ہوگا اس کو پھر میں مدرسوں کے لیے لگاؤں گا. اپنی ذات کے لیے اب اس میں سے پیسے نہیں لیں گے؟ اپنی ذات کے لیے میں نے ان سے کہا کہ بھئی تم اپنے لیے اپنا پروفٹ رکھو، حصہ رکھو، میں اس میں سے ضرورت پڑنے پر کچھ لگاؤں تو لگاؤں، باقی میں مدرسوں پہ لگاؤں گا. اور اس کا ہم نے ایک سسٹم بنایا. اس میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ 1 سال سے پہلے پورا برانڈ تیار ہو کے لانچ ہو گیا. اس کا مقصد میرا مدرسوں کو زکوٰۃ فری کرنا ہے. آپ کے اپنے جو مدرسے؟ جی کم از کم میں دوسرا یہ کہ میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے زکوٰۃ کے بغیر چل سکتے ہیں اور علماء کو مدارس زکوٰۃ پہ نہیں چلانے چاہیے. یا تو اپنے وسائل بنائیں، اپنے وسائل نہیں تو لوگوں سے زکوٰۃ نہ مانگیں، ہدیہ مانگیں. لیکن ایم ٹی جے مہنگی برانڈ ہوگی یا لوگ کہتے ہیں بہت مہنگی برانڈز ہوں گی؟ یہ میڈیوکر لوگوں کے لیے ہے. ہمارے جو پرائسز ہیں وہ باقیوں سے کم ہیں. پروفٹ ریشو بھی کم ہوگی؟ جب پرائسز کم ہوگی تو پروفٹ ریشو بھی کم ہوگی. وہ تو آٹومیٹیکلی ایسا ہو جائے گا نا. وہاں جتنے بھی برانڈ ہیں وہ طارق روڈ پر سارے برانڈ ہیں. سب سے سستی پروڈکٹ ہماری ہے. اس کو پورے ملک میں اس کی برانچز آپ لے کر آئیں گے؟ جی یہ کووڈ کی وجہ سے رک گئے، ورنہ لاہور، پنڈی، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اس کے بعد کرنا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. مولانا صاحب کی بڑی اہم بات ہے کہ ہر فرد کے اوپر ذمہ داری ہے خود بھی سیکھے، بالغ ہو جائے، دین کی تعلیم بھی حاصل کرے اور سچ کی تلاش بھی کرے. اور اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں تو بہت سی بیماریوں سے ہم آزادی پا سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.